والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره. یہ نغمہ فصل وہ لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو، لا الہ الا اللہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی، بلا تمہید 5-7-10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں، اس کی یکتائی کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ایک آنے والا شخص آیا اور وہ اہل کتاب میں سے تھا. بعض روایات میں وضاحت یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کا کہنا ہے اہل کتاب میں سے یعنی وہ یہودی تھا، عیسائی نہیں بلکہ یہودی تھا. اس نے آ کر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت آسمانوں کو ایک انگلی پر ایسے رکھ دے گا اور زمین کو دوسری انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر اور اسی طرح گری بٹی کو ایک انگلی پر والخلائق علی اسماعیل اور اسی طرح تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر. یہ 5 جگہ کے الفاظ ملتے ہیں، 5 الفاظ ملتے ہیں کہ ایک چیز کو اس انگلی پر، دوسری کو اس کے پر، تیسری کو، چوتھی کو، 5 والا آپ سب کے یہاں سے. اور اللہ رب العزت کی رحم کر فرمائے گا کہ انل ملک میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. حتیٰ ظاہر کا آپ مسکرا دیے، یہاں تک مسکرا دیے، فابدت نماز یہاں تک کہ ہمیں آپ کی مسکراہٹ سے آپ کی گاڑیں نمایاں ہوئی، وہ نظر آئی، ہم نے دیکھی. سما قرأ وما قدر اللہ حق قدر. ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی آیت پڑھی، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. ہم دیکھیں غیرت چاہے تو یہودی کی اجازت ہے، بے غیرت بن جائے تو مسلمان بن جائے. کل کا وہ واقعہ ہے مشہور معروف ہوا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ وہ اپنا قوال سارے اکٹھے تھے اور وہ کوئی عالم بھی نہیں تھا، عالم دین بھی نہیں بظاہر تھا، لیکن اس نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا. اس نے کہا کہ لاسانی کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے. سارے ایسے جتھے میں دیتا اس کو ٹوٹ پڑے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. یہ شروع سے چلتا آیا ہے. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ الفاظ یاد آتی ہیں اہل توحید کے بارے میں. انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہیں بھی اس طرح دکھ پہنچائے جاتے ہیں جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچائے جاتے ہیں. نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تم بھی کو سچی دعوت دیتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، صرف ایک ذات صفات کی مالک اور وہ کہ اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات. قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. سورۃ الفجر پڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کی تو یہ حالت ہے کہ جب اس کو کسی نعمت سے اللہ رب العزت نوازتا ہے، عزت سے ہمکنار کرتا ہے، دیتا عزت ادا کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت میری کی. وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. آگے سنیے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. جب اس پر رزق کے دروازے تنگ کر دیے جاتے ہیں، آزمایا جاتا ہے، اس کو رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، کہتا میرے رب نے نعوذ باللہ مجھے ذلیل کر دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس طرح کا اللہ کو عقیدہ مطلوب و مقصود نہیں. عقیدہ توحید
اور یہ توحید والی غیرت یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دیکھنا کس طرح اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آج ہم جو اہل توحید جو اپنے آپ کو بڑے اہل توحید سمجھتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ بات نہ رہے، ہم بھی کبھی ادھر توحید لینے جا رہے ہیں، کبھی ادھر توحید لینے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن کیوں بھی کہتا ہے، سورہ نور پڑھیے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عزت اور وقار کا خیال نہیں کرتے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ بندے کا بڑا قدردان ہے، لیکن ہم اللہ کے قدردان ہیں۔ ہم تو عجیب و غریب قسم کے جملے کستے جو تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، وہ حضرت حسین سے مان کہ فلاں عزت دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں پیڑے دارنے والا ہے، سر حالانکہ یہ ساری صفات کی مالک ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگلی اور آخری روایت سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے، استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نے کہا انا نستحی والحمدللہ، پیارے نبی اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان، ان کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کان شرکیہ بولنا سنیں، کانوں کے اندر غلیظ قسم کی آوازیں نہ جائیں، ان سے بچو۔ آنکھیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نہ تکیں، اور اسی طرح یہ زبان، یہ جب بھی بولے توحید والے بول بولے اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کے الفاظ۔ یہ نہیں کہ ساڑھی دینے لگے تیری رب اگر ساڑھی سنتا کوئی تیری بولتا کوئی۔ قرآن کہتے ہیں اللہ آیات بڑی بڑی آپ روزانہ ترجمہ کا حصہ سے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کے بارے میں جو کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور کہا یہ جاتا ہے دیکھو جی مسلمان تو مشرک ہو نہیں سکتا۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری راہی ماتا فرماتے تھے کہ جو کلمہ پڑھ کر چوری کرے اسے چور کہتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں چور۔ کلمہ پڑھ کر جو ڈکیتی کرے وہ ڈکیت ہے، کلمہ پڑھ کر جو زنا کرے وہ زانی، کلمہ پڑھ کر جو شراب پیے وہ شرابی، اور جو کلمہ پڑھ کر شرک کرے وہ مشرک۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اور پاک اپنی بے چینی کی وجہ بنیادی ایک یہ بھی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کی زمین پر غیروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آپ نے 12 سورت ہے، غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے، ظلم تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے، ویسے یہ انسان آپ جب میں یہاں دو مراد ظلم نہیں کہ تم سمجھو ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بے چینی اور بد امنی کا سب سے بڑا سبب کہ اللہ کی زمین پر غیروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، غیروں کے نام کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے۔ عبادات کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ قولی عبادت ہو، وہ مالی ہو، وہ بدنی عبادت ہو۔ اگر ہماری مالی عبادت صدقہ بڑا قوم مسئلہ کرتی ہے، لیکن اگر یہ ایک اللہ کے نام پر کرے تو پھر دیکھنا کیسے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہاں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کان کی، آنکھ کی، زبان کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جو جمع ہونے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے خبردار فرمایا کہ اس کو غور و فکر کرو، یعنی تمہارے پیٹ کے اندر حرام کا حکمہ نہ جائے، تمہارا یہ اندر صاف اور جسم کی غلاظت سے تمہارا یہ دل اور تمہارا یہ پیٹ، یہ اندر یہ سینہ صاف اور شفاف ہو، اللہ کی توحید سے سرشار ہو تمہارا سینہ۔ حضرات اسی طرح کے صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا
آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ موت کی مصیبت کو یاد رکھو، اور جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خوشی کا اظہار فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے میں جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے اس نے اللہ سے ایسی حیا کی ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو شرک سے روکا، ابراہیم نبی نے شرک سے روکا، برادری کی، اپنوں کی، بیگانوں کی مخالفتیں سب کچھ برداشت کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا ظلم و ستم نہیں ڈھایا گیا؟ کہا گیا کہ ایک دن ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، ایک دن ہم آپ کے رب کی یاد کروایا نہیں لکم دینکم ولی دین۔ چچا جان میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، جو تم مکہ مکرمہ کی حسین و جمیل عورتوں کی پیشکش کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے کبھی میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں ہوں۔ ہماری کسی سے مخالفت نہیں، کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں، سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اپنی اصلاح کریں، جو ہمارے اندر کوتاہیاں جنم لے چکی ہیں ان سے ہم بچیں تاکہ اللہ کی ہم شروع ہو سکیں۔ وبا علیہ